آن قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند، بیاری العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. عزیزان، ہم قرآن فہمی کے دروس میں سے تصرفات لفظی کی بات کر رہے تھے، یعنی کہیں کہیں ہمیں الفاظ میں رد و بدل لانا پڑتی ہے تو تاکہ بولنے میں لفظ کے آسانی پیدا ہو جائے۔ ہم نے اب تک دو تصرفات کی بات کی، ایک اسکان کی بات کی اور دوسری تحریک کی بات کی۔ اسکان یعنی حرف کو ساکن کرنا، حرکت کو دور کرنا، اور تحریک یعنی اگر دو حروف ساکن ہوں تو کسی ایک میں حرکت دینا تاکہ لفظ پڑھا جائے۔ اب ہم تیسری جگہ آتے ہیں اور وہ ہے تیسرا تصرف ہے حذف۔ حذف کے معنی ہوتے ہیں مٹا دینا، حذف کرنا، چھوڑ دینا، نہیں پڑھنا۔ تو حذف میں ہمارے مثال ہے، ہمارے پاس ایک لفظ ہے یوعد ہمارے پاس ایک لفظ ہے، تو اس میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے جب یہ واو کی زبر حرف علت کی زبر پہلے حرف کو دی جائے اور یہ اسے دی جائے اور واو کو حذف کیا جائے، یعد۔ لہذا ہم فعل مضارع میں یعد پڑھتے ہیں، حالانکہ اصل میں یوعد تھا۔ تو یہ ہے تیسرا تصرف لفظی۔ اب ہم حرف یاد رکھنا چاہیے، حذف کرنے والے حروف جو ہے وہ چند ایک ہے، حروف حذف وہ ہیں 11 اور وہ مجموعہ ہے ہوا حفیون بخائنتین یہ 11 حروف ہیں، انہی کو کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے حذف کرنے کی تاکہ سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ لفظ کو پڑھا جائے۔ تو پھر چوتھا تصرف ہے زیادت یعنی زیادہ کرنا، زیادت یعنی زیادہ کرنا۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے ایک لفظ جو کہ 2 حرف استفہام اور ضمیر کا مجموعہ ہے، انت کیا آپ، جیسے ہم کہیں گے انت متعلم، کیا آپ ہی ہیں
طالب علم انت متکلم. انت جو ہے یہاں یہ دو حروف ہیں, ایک ساتھ پڑھنے میں عربوں کو زیادہ دقت ہو جاتی. انت انت, لہذا وہ کیا کرتے ہیں, وہ بیچ میں اضافت کرتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں. پہلا والا جو ہے اس میں حمزہ کے بدلے الف زبر لگاتے ہیں انت, اور اس طرح حرف پڑھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. انت. تو حروف حذف 11 تھے, لیکن حروف زیادت زیادت یا زیادہ یہ 10 ہے, یہ 10 ہے, اور اس کا مجموعہ ہے الیوم تنساہا. دوسرا مجموعہ ہے اس کا سأل تمونیہا. یہ لفظ یاد رہے تو حروف یاد رہیں گے. یہ جو حروف زیادہ ہے یہ 10 ہے, یہ 10 ہیں. جہاں کہیں بھی آئے ہیں ایسی صورت میں جہاں ضرورت پڑے اضافہ کرنا. پہلے میں ہم نے الف کا اضافہ کیا, ادھر حمزہ تھا میں نے ہم نے ایک الف لگا دیا. اگر حذف کرنا پڑا تو 11 ہے, وہ اوپر والے میں وہ الگ 11 ہے وہ والے. اچھا, اس میں کیا حذف کرنا, اس میں کوئی بھی حرف حذف کرے, جیسے ہم نے یہاں یہ واو حذف کر دیا تو ان میں یہ واو یہاں ہے, کوئی بھی ان میں سے آ جائے یہ حذف کر. اگر کہ بغیر کوئی حرف آ جائے ایسا کہ جو مشکل ہو پڑھنا, اسے حذف نہیں کر سکتے. آپ سمجھ گئے نا, وہ صرف جب یہ 11 حروف ہوں گے تبھی ہم حذف کر سکتے ہیں اور آسانی پیدا ہوگی پڑھنے میں. تو زیادت میں ایسا ہے کہ جہاں بڑھانا پڑے تو وہ 10 حروف ہیں, ان حروف کو زیادہ کر سکتے ہیں. جیسے یہاں یہ الف والا جو ہے یہ الف یا یہ والا الف, یہ ہم نے یہاں اضافہ کیا تو اس کے پڑھنے میں سہولت پیدا ہو گئی. تو یہ تھا چوتھا تصرف لفظ میں, تصرف لفظی. پانچواں ہے ابدال. ابدال آپ کو لفظ سے ہی پتہ چلے گا کہ بدل دینا, ایک حرف سے بدل دینا یا ایک حرکت سے بدل دینا. ہم لفظ میں کوئی چیز بدل دیں گے, کہیں حرکت کو بدل دیں گے, پیش کے بجائے زبر لگائیں گے, اور کہیں حرف بدل دیں گے. تو وہ کیا ہے, جیسے ہمارے پاس تھا ایک لفظ قولا. قولا ایک لفظ ہے, قولا القول سے نکلا ہے. القول کسی کا کہنا, کسی کا مقولہ. قول ہمیں کہنا اس نے کہا, ہم سیدھی سی بات ہے ہم کہیں یہ قرابہ. جیسے ضرب, النصر نصر, القول قولا. یہ بھی عربوں کے لیے مشکل ہے, لہذا یہ کیا کرتے ہیں, قاف کو اپنی جگہ رکھتے ہیں, لام کو بھی واو کو تبدیل کرتے ہیں. یہ حرف علت ہے, واو الف اور یا, واو الف یا, یہ حروف علت ہے, ان میں تبدیلی کی جاتی ہے, اسے اعلیٰ قاعدے اعلیٰ کہتے ہیں. اعلیٰ, تو اس صورت میں واو کو تبدیل کیا الف سے اور لفظ بن گیا ہمارے پاس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال, کیونکہ قال آسان ہے پڑھنا, قول ان کے لیے مشکل ہے, ہمارے لیے مشکل نہیں ہے, ان کے لیے مشکل ہے. قول اسے واو کو الف میں تبدیل کیا, ابدال. یا اسی طرح دوسرا لفظ ہے تلقون. ایک لفظ ہے تلقون. لفظ جو ہے اس میں حرکت میں تبدیلی کی اور
قاف رہنے دیا، قاف رہنے دیا اور واو کو گرا دیا. حروف علت آسانی کے ساتھ گراتے ہیں، کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی ان کے لیے. تو تلقین دو پیش واو کے قاف کو دے دیے اور واو کو گرا دیا. واو کے دو پیش کے بجائے دو پیش کو حرکت کو تبدیل کیا تنوینی کسرہ میں. یہ تنوینی ضمہ تھا، اس کو تنوینی کسرہ میں تبدیل کر کے آگے لایا قاف کی جگہ اور قاف کی حرکت اڑا دی تو تلقین بن گیا تلقون کی وجہ سے. سمجھ گئے نا؟ یہ ہے حرکت کا ابدال اور یہ ہے حرف کا ابدال. اچھا تو یہ رہا ابدال. پھر اس کے حروف ہیں 11. پھر اس کے حروف بھی 11 حروف ابدال، یہ بھی 11 ہے اور اس کا مجموع ہے تجد من وتیہا اس کلاس میں یا اس جملے میں، چھوٹے سے جملے میں یہ 11 حروف کا مجموعہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ تھا ابدال. اور چھٹا ہے ادغام. ادغام ایک حرف کو دوسرے میں مدغم کرنا. جب کبھی دو حرف ایک ساتھ آ جائے دو حرف ایک کو دوسرے میں مدغم کرتے ہیں الگ الگ پڑھنے کے بجائے. تو جیسے مثال کے طور پر ہم جن جب ہوں، ہمارے پاس ایک لفظ مدد 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 یعنی کھینچنا، کھینچ لیا، اس نے کھینچ لیا. مدد اس نے کھینچ لیا. اب اس کو چونکہ دال ہے دو، یہاں دو دال ہے نا، ایک دال دوسرا دال. پہلے دال کو دوسرے دال میں ساکن کر کے پہلے دال کو ساکن کیا اور دوسرے دال میں مدغم کیا تو مدہ بن گیا. سمجھ رہے ہیں نا؟ مدہ بن گیا. پہلا دال بھی زبر ہے لیکن اس کو مفتوح ہونے کی وجہ سے ساکن کر دیا. ساکن کر دے دوسرے دال میں مدغم کیا. مد 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 ہو گئے، دو دال آ گئے لیکن اس کی حرکت کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس میں تبدیل کرنے میں آسانی، اس میں مدغم کرنے میں آسانی ہو گئی. ساتواں ہے قلب. ساتواں تصرف ہے قلب. قلب کا مسئلہ کیا ہے کہ مقدم و مؤخر کرنا، پہلے کو بعد میں لینا، بعد والے کو پہلے کرنا. مقدم و مؤخر کرنا. قلب مقدم یعنی پہلے لانا اور پیچھے والا آگے والا مؤخر کرنا. مؤخر کو مقدم کیا اور مقدم کو مؤخر کیا. پچھلے والے کو آگے لائیں گے، آگے والے کو پیچھے کریں گے اگر اس سے سہولت بولنے میں پیدا ہو گئی. مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک لفظ ہے یئس. یئس وہ نا امید ہوا یا ہو رہا ہے، یئس وہ نا امید ہوا. یئس یئس میں اب کیا کیا انہوں نے؟ یئس عربوں کو محسوس ہوا کہ اس میں تھوڑی دقت ہے پڑھنے میں، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ اس حمزہ جو ہے اس کو پہلے لاتے ہیں، حمزہ کو پہلے لاتے ہیں، باقی اپنی جگہ رہنے دیتے ہیں. پڑھتے ہیں ایس 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 یا ایسے کے بجائے ان کو آسان لگتا ہے پڑھنا، اس لیے پہلے کو آخر میں لے لیا اور آخر والے کو پہلے لا دیا، یا ایسا کو بنا دیا ایس.
تو جب ہم کہیں اے سے دیکھیں گے لکھا ہوا ہم پڑھیں گے اے صحیح، لیکن اپنی جگہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اصل میں حرف ہے یا اس ہے. تو پڑھنے کے لیے سہولت کے لیے آسانی کے لیے انہوں نے اے سے کر دیا. اور آٹھواں ہے تسہیل. آپ بائن بائن لکھیے، بائن 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 یا تسہیل. تسہیل یہ بائن بائن تسہیل کیا ہوتا ہے؟ یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہے ہمارے پاس حرف علت، حرف علت، اور دوسرا ہے حمزہ. جب کسی فعل میں حرف علت ہو ہم کہیں گے یہ فعل معطل ہے. اس کے بجائے جب کسی لفظ میں کسی فعل میں حمزہ ہو ہم کہتے ہیں محموز ہے. ایک فعل ہوتا ہے محموز، ایک فعل ہوتا ہے معطل. معطل میں حرف علت ہوتا ہے اور محموز میں کیا ہوتا ہے؟ حمزہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب مثال کے طور پر کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس ایک لفظ ہے مستہزئون. مستہزئون. مستہزئون استہزاء کرنے والے. یہ لفظ اس میں ایک جگہ حمزہ ہے اور ایک جگہ واو ہے. حمزہ اور واو ہے. گویا حمزہ ہونے کی وجہ سے یہ لفظ محموز ہے اور واو ہونے کی وجہ سے یہ لفظ معطل ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو ایسی صورت میں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ایسا کرتے ہیں کہ اس حمزہ اور واو کو جب پڑھتے ہیں بین بین پڑھتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کبھی ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ہے نا؟ کفوا احد، کفوا ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو یاد ہوگا کچھ لوگ ایسا ہے کفوان کو پڑھتے ہیں وہ کفوان کفوان کفوان، اسی کو کہتے ہیں بین بین اور تسہیل. بیچ میں پڑھنا، واو اور حمزہ کے بیچ والی آواز نکالنا. اس طرح ہم مستہزئون، اس واو کو یہ پڑھیں گے مستہزئون. وون بھی سمجھا، سننے والا کہے گا اس نے پڑھا مستہزئون، اور دوسرا سننے والا کہے نہیں اس نے مستہزئون پڑھا، ہے کہ نہیں؟ بین بین بیچ والی. بین بین ہوتا ہے بیچ والی، بیچ والا راستہ نکالنا تاکہ سہولت ہو. تسہیل، تسہیل یعنی سہولت پیدا ہو جائے، تو اسی کو کہتے ہیں بین بین اور تسہیل. تسہیل یعنی سہولت پیدا کرنے کے لیے بیچ والی حرکت، بیچ والی صدا نکالی جاتی ہے. تو اس طرح سے ان کو لگتا ہے ہمیں سہولت ہو گئی. کفوان 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 کفوان، واو الگ سے نکالنا ہے نا. کفوان کفوان، یہ بیچ والی یہ آسان ہے اس کے مقابلے میں. تو یہ 8 تصرفات لفظی ہمارے ختم ہو گئے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب ہمارے پاس صرف ایک کام باقی رہ گیا اور وہ لمبا سا تھوڑا کام ہے. اسی کے ساتھ ہمارا گرامر والا حصہ تمام ہو جائے گا. تو اس میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا، یہ مجھے معلوم نہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر، آپ کتنا تیزی کے ساتھ جذب کرتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرے گا اسی پر. ٹھیک ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو ثلاثی مجرد کے افعال تھے ان میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس ماضی کے صیغے 14 ہوتے ہیں، مضارع کے 14 ہوتے ہیں، پھر امر کیسے بنتا ہے، پھر فاعل کیسے نکلتا ہے، پھر مفعول کیسے ہم حاصل کرتے ہیں، اور نون ثقیلہ کیسے لگاتے ہیں، نون خفیفہ کیسے لگاتے ہیں. سب چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں، ہے نا؟ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کا کام تمام ہو گیا؟ تو جواب ہوگا نہیں، تمام نہیں ہوا. کیوں کہیں گے تمام نہیں ہوا؟ کیونکہ افعال کے اقسام ہیں.
افعال کی قسمیں ہیں. تو جب افعال کی قسمیں ہیں تو جب آپ کو دھیان رکھیں بعد میں جو کرنا ہے کریں. جب افعال کے آپ کو پتہ ہے اقسام ہیں. ثلاثی مجرد ہو گیا ایک اور اس کے 6 باب. پھر ثلاثی مزید فی، اس میں ایک اضافہ کیا، 2 حرف اضافہ کیے، 3 حرف اضافہ کیے تو ثلاثی مزید فی بنے گا، وہ 10 ہیں، ہے نا. پھر رباعی مجرد ایک، پھر رباعی مزید فی 2، ٹھیک ہے نا. گویا 10، 2 12 اور ایک 13 باب ابھی رہے ہیں. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور ایک پریکٹس ہونی چاہیے کہ ان باقی افعال میں کیسے گردان آپ کریں گے، نمبر 1. اور نمبر 2 خاص کر جو یہ مزید فی ہے یہ کیوں بنایا جاتا ہے، کیا اس سے ہمیں کوئی معنی اخذ کرنے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیز جب آپ کو پتہ ہوگی ہم کہیں گے آپ کا گرامر پر پورا عبور حاصل ہو گیا، ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو آج ہم اٹھاتے ہیں پہلے کون سا والا باب افعال مزید فی میں سے ثلاثی مزید فی یہ سب کے سب اٹھانے. تو ان میں سے نمبر 1 آج فی الحال باب افعال. آپ کو یاد ہوگا افعال ہوتا ہے افعل یفعل افعالا، افعل یفعل افعالا. تو گویا ہمارا فعل جو ہے وہ ہے افعل یعنی اس کا ماضی افعل، اور اس کا مضارع ہے یفعل. اب سیدھی سی بات ہے آپ کو 14 سے آنے چاہیے تو آپ سے ہی کروائیں گے ہم، ٹھیک ہے نا، کوئی مشکل نہیں. کریے شروع. افعل افعلنا نا افعلتن. ویری گڈ. یہ تھا مضارع معروف. تو یہ جو ہے یہ ہے ماضی معروف، ٹھیک ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ماضی معروف وہ صیغہ ہے، وہ فعل ہے جو کہ بنایا گیا ہے کس چیز کے لیے، فاعل کے لیے. گویا جہاں فاعل ہوگا وہاں ماضی معروف ہے، ٹھیک ہے نا. ضرب، اس نے اس کو ضرب دے دی. فاعل معلوم ہے، گناہ کس نے کیا پتا ہے نا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے مجرم جو ہے وہ کام کر جاتا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. کسی کو مارا، کس نے مارا پتہ نہیں، مارا گیا. مفعول پتہ ہے، فاعل پتہ نہیں. اس کے لیے کون سی گردان ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، ماضی مجہول. بہت اچھے. تو اب اس کا ماضی مجہول بنائیے. مجہول آپ کو پتہ ہے پہلے حرف کو ضمہ دی جاتی ہے، ہاں، اور عین فعل کو زیر دیا جاتا ہے، باقی اپنی جگہ. افعل کا کیا بنے گا؟ افعل، کام کیا گیا. کس نے کیا معلوم نہیں. کریے اس کے بھی 14 سے گے. افعل اوفل، ٹھیک ہے. تو اور نا نہیں، وہ اس میں ہے، وہ مضارع میں اوفل مضارع. یہ اس میں ہے اوفلت اوفلنا. یہ ماضی میں تو اور نا. مضارع میں ہے الف اور نون. پہلے حرف کو الف لگایا جاتا ہے اضافی، حرف مضارع الف، اور جمع کو حرف مضارع نون آ جاتا ہے. ابھی آ جائیں گے نا اس پر بھی. اب یفعلو، یہ ہے ماضی، یہ ہے مضارع معروف. یہ مضارع معروف ہے. کریے اس کے سیگے. شاباش، فٹافٹ. نہ یفعلو کیسے یہاں؟ اچھا ہاں، یفعلو. ٹھیک. شاباش. یفعلان، ہاں، یفعلون، یفعلنا.
तुफिलु تفعلوا تفعلان تفعلون توف علانی کیا آئے گا؟ توف الانی. ہاں توف علانی آئے گا کہ الان ہاں ٹھیک ہے چلو چلو توف الون. توف علینا. ہاں اب اگر وہاں آپ نے زبر لگا زیر لگا دی یہاں کی عین کلمے پر زبر لگا دی توف الانی. توف ہاں توف الانی. شاباش افعلو ہے نا ہاں یہاں یفعلو لگتا ہے عین کلمے میں حرکت بدلتی ہے ٹھیک ہے نہیں تفعلين ہاں تفعلين ہاں تفعلان تفعلن ہاں افعل نفعل او فعلو ٹھیک ہے اب اس کا مجہول بنانا ہے مجہول یہی مضارع مجہول مضارع مجہول میں صرف ایک جگہ تبدیلی آتی ہے کیونکہ جو پہلا حرف مضارع ہے وہ پہلے سے ہی مضموم ہے اس میں پہلے سے پیش لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اب اس کا عین کلمہ جو ہے یہ عین کلمہ اس پر زبر لگے گا باقی یہی رہے گا تو پہلا کلمہ لہذا بنے گا اس کا یفعلو یفعلو ٹھیک ہے نا یہاں زیر آئے گا ہر جگہ یہاں زیر کے بجائے زبر آئے گا ٹھیک ہے نا تو اب یہ بھی پڑھیے یفعلو یفعلان یفعلون. بالکل ٹھیک تفعلو تفعلان تفعلن. تو نہیں تفعلان یفعلن. یفعلن غائب یفعلن تفعلو تفعلان تفعلون. ٹھیک تفعلینا تفعلان تفعلن. بالکل صحیح افعلو نفعل. اب یہ واپس یہ کیجیے کیونکہ اس میں آپ کو آپس میں کنفیوژن ہو گئے نئے سے یفعلو ہاں یفعلو یفعلا یفعلان یفعلان ماضی میں یفعلا ہے وہاں جو نون ہے نہیں یفعلان یفعلون. ہاں تفعلان تو فلانی کیسے پہلے ہی واحد ہاں واحد کو مت نہیں تو مت یہ تو غائب یہ بھی چل رہے ہیں یفعلن. تفعلو تفعلان تفعلون. بالکل تفعلین ہاں تفعلان تفعلن. بالکل ٹھیک تفعلو افعلو نفعل. یعنی ہر جگہ عین پر زیر آ جائے گا ہر جگہ یہاں ہر جگہ عین پر زبر آ جائے گا اس کا فرق آپ کو یاد رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے کہ نہیں یہ چار گردان بن گئے نا چار گردان ٹھیک ہے تو باقی انشاءاللہ کل لیں گے آگے کیونکہ ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. الحمدللہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا.